سندھ از نیکسٹ. اللہ نہ کرے کہ نقصان ہو کسی بھی صورت میں, کسی بھی فارم میں, جان و مال کا نقصان نہ ہو, لوگوں کے لیے ایشوز نہ بنے, لیکن سندھ کی اس ٹائم پر کہا جا رہا ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ سپر فلڈ والی جو سچویشن تھی, وہ جو ایک آفت آنی تھی, وہ ٹل گئی ہے. کیا سندھ حکومت بھی یہی بلیو کرتی ہے کہ وہ سپر فلڈ والی سچویشن نہیں ہے, اب ذرا مائلڈ ہو گیا معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں, ہماری تیاری اب بھی سپر فلڈ والی ہے, اور چیف منسٹر صاحب خود کئی میٹنگز کر چکے ہیں, خود وزٹ کر چکے ہیں بیراجز پہ بھی, ریور امبیکمنٹ جو بند ہیں ہمارے, وہاں پہ منسٹرز کی ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں, لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ دونوں سائیڈوں پہ جتنے بھی ہمارے بیریجز ہیں, گڈو سے سکھر, سکھر سے کوٹری, کوٹری سے آنورڈ, اور پوری انتظامیہ کو بھی الرٹ کیا ہوا ہے. ریلیف کیمپس بھی قائم کر دیے گئے ہیں, جانوروں کی ویکسینیشن بھی ہو رہی ہے, اور سب لوگ آن ویل ہیں. آج بھی ہمارے اریگیشن منسٹر جام خان شورو صاحب خود پنجند پہ آج ان کا وزٹ تھا, وہ وہاں پہ تھے تاکہ صحیح صورتحال مزید ہمیں علم میں ہو. لیکن اس وقت جو آج کی ڈیٹ میں جو اپڈیٹس ہیں تو وہ کمفرٹیبل زون ہے کہ ہمارے پاس اگر 2-3 دن میں جو پہنچے گا زیادہ سے زیادہ پانی کا ریلا, تو وہ کوئی 7 لاکھ کے ارد گرد ہوگا. اور خدا نہ خواستہ کوئی بارشیں ہوتی ہیں غیر معمولی طور پر, یا جس طرح انڈیا نے ابھی پانی بھیجا ہے کچھ اور وہ کر لیتے ہیں, تو 8 سے بڑھ جائے گا. لیکن 10 تک ہم لوگ کمفرٹیبل ہیں. لیکن ہماری تیاری پراپر سپر فلڈ کی ہے اور ہر لحاظ سے. لیکن اس وقت کی جو رپورٹس ہیں یا جس طرح پانی جو آ رہا ہے, تو وہ کوئی ایسی تشویشناک صورتحال نہیں ہے. اللہ سے دعا گو بھی ہے کہ اسی طرح رہے. آمین. اچھا, دوسری طرف ایک اور مسئلہ ہے کہ وہاں کراچی اور حیدرآباد میں اربن فلڈنگ ہوتی ہے. بارش ہوتی ہے تو اچھا خاصا ادھر پانی جمع ہو جاتا ہے, کیپیسٹی نہیں ہے وہاں کے ڈرینیج سسٹم کی. کراچی کی تقریباً 40 ملی میٹر سے 45 ملی میٹر تک کی کیپیسٹی ہے, بارش ہو جاتی ہے 300 ملی میٹر, تو پھر کیا کریں گے؟ سو اس کے بارے میں اب ہر سال تو ہم کراچی والوں کو اس چیز سے نہیں دو چار کر سکتے نا, یا حیدرآباد والوں کو, تو اس کے لیے کیا پلان ہے؟ جی, اس کے لیے ایک تو ان کی صفائیاں وغیرہ شروع سے ہی ہو رہی تھیں. جو بھی نالے ہیں کوشش کی گئی ہے کہ ان کی استعداد جو ہے وہ زیادہ بڑھائی جائے, کہ وہ 40 سے زیادہ لیں. تو جو باٹل نیک تھے ان کو دیکھتے ہوئے کئی سالوں سے ظاہر ہے گورنمنٹ ہے یہاں پہ, اور وہ ایک ریکارڈ کا حصہ بھی ہے کہ جہاں پہ تھوڑی بارش کے بعد 2-3 دن موٹریبل نہیں رہتی تھی, روڈ نہیں رہتے تھے دیگر, تو وہاں پہ بہتری آئی ہے. اب بھی جو حالیہ کچھ دنوں پہلے بارش ہوئی تھی, تو بارش کے دوران تو ظاہر ہے زحمت ہوئی, جس کے لیے ہم نے معذرت بھی کی اپنے بہن بھائیوں سے. لیکن اس کے بعد جیسے ہی بارش رکی ہے تو 3-4 گھنٹوں میں پانی سارا جو نکل گیا. یہ اسی وجہ سے نکلا کہ وہاں پہ سندھ گورنمنٹ نے اپنا کام کیا تھا, میئر نے اپنا جو ہے وہ دن رات لگے رہے ہیں, یا ہمارے لوکل گورنمنٹ کے منسٹر سعید غنی صاحب, مرزا وہاب صاحب میئر جو ہیں, تو یہ کام اپنا کر رہے ہیں. اور سب آپ کو نظر آئے ہوں گے, چیف منسٹر صاحب خود بھی روڈوں پہ تھے, اور دیگر جو بھی ادارے ہیں, اور اسی طرح حیدرآباد میں بھی. لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ آنے والی بارشیں یا جو کلائمیٹ چینج ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اور مزید کرنا ہوگا کچھ, تو اس کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے. چیف منسٹر صاحب نے انفراسٹرکچر اپ گریڈ ہو سکتا ہے شاہ صاحب, کنسیڈرنگ کہ اچھا خاصا گنجان آباد, اتنی جو پاپولیشن ہے وہ تو اکثر ممالک کی ہوتی ہے جتنے اسے ایک شہر کی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے, وہاں پہ پیچیدگیاں ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں, لیکن ہم حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طرح اب بھی اپ گریڈ کیا گیا, وہ پہلے جتنے باٹل نیک ہوا کرتے تھے, تھوڑی سی بارش میں بھی 2 دن 3 دن گھنٹوں وہاں پہ آیا جایا نہیں جا سکتا تھا, وہ بہت گھنٹے 2 رکتی ہے بارش تو موٹریبل ہو جاتے ہیں اور بہتر ہو رہے ہیں. لیکن ان کو کیا جا سکتا ہے, اور یہ ہم کوشش کر رہے ہیں. ابھی بھی جو بات ہو رہی تھی کے پی اور پنجاب کی, تو ظاہر ہے وہاں پہ جس طرح سے یہ سلسلہ آیا, وہ اس کو فیس کرنا یا اس کو روکنا انسانی بس میں نہیں تھا. کے پی کی گورنمنٹ نے بھی بہت اچھا کام کیا بعد میں, اور اس وقت پنجاب والے بھی, مریم صاحبہ بہت دن رات وہاں پہ کام کر رہی ہیں.